السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 11 جنوری اور ہفتے کا دن۔ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ سب سے پہلے تو جو یوکرین کا پلین گرا اس کے حوالے سے صورتحال خاصے واضح ہوئی ہے، آپ کو بتائیں گے کہ اصل کیا ہے معاملات اس کے۔ دوسرا، جس طرح قاسم سلیمانی کو ایلیمینیٹ کیا امریکہ نے، اسی دن ایک اور بہت بڑے ایرانی کمانڈر جو تھے، صالحہ جن کا نام ہے، صالحہ، ان کو بھی یمن میں امریکہ نے ان پر بھی اٹیک کیا، ان کو بھی ہلاک کرنے کی، ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کون ہے اور وہ کوشش کیوں ناکام ہوئی، کس وجہ سے پھر آگے معاملات جو ہیں وہ دوسری طرف گئے، اور جو امپورٹنٹ بات ایک اور جو سامنے آئی ہے وہ کہ جنرل قاسم سلیمانی کی آمد کا امریکہ کو پتہ کیسے چلا کہ وہ عراق آ رہے ہیں، کیونکہ نہ تو وہ اپنے پلین میں آئے، ایک کمرشل ایئر لائنر سے وہ آئے اور بالکل پروٹوکول کے بغیر تھے، صرف 2-3 گاڑیوں کا ان کے ساتھ وہ تھا، جو قافلہ تھا ان کا۔ تو اس حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ معاملہ امریکہ نے کیسے اسپائنگ کی ان کی، اب اور کس طریقے سے حکومت جو ہے عراق کی اور ایرانین اتھارٹیز ان لوگوں تک کچھ تک پہنچ گئے ہیں اور باقیوں تک پہنچ جائیں گے، کیسے یہ سب کچھ ہوا، اس کی آپ کو پوری تفصیل دیں گے۔ ڈومیسٹک جو ہے پولیٹکس، اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ عملی طور پر پیپلز پارٹی سے اب اپنے آپ کو علیحدہ کر چکی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بڑا امپروو کیا جا رہا ہے۔ چودھری نثار علی خان کا جو رول ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب کیا آگے ہونے جا رہا ہے، اور فوری طور پر مسلم لیگ نون اپنے لیے کیا فائدہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کی یہ ریکنسیلیشن جو ہوئی ہے اس کے فوری طور پر ان کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور وہ کن فائدوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے چیئرمین FBR ہیں وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں، خفا ہو گئے ہیں حفیظ شیخ صاحب سے، رزاق داؤد صاحب سے، کیوں خفا ہوئے ہیں، کیا مسئلہ تھا، تو اس حوالے سے میں آپ کو پوری تفصیل دوں گا کہ کیوں وہ سب کچھ یہ ہو رہا ہے۔ بہرحال لیکن اس سے پہلے کہ میں ان موضوعات پر جاؤں، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ابھی تک اگر آپ نے نہیں کیا تو، اور بیل آئیکن پر بھی ذرا کلک کر دیں تاکہ جیسے ہی میں اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک اس کی انفارمیشن چلی جائے۔ لائک بھی کریں اس ویڈیو کو، شیئر بھی کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے جو مشورے ہیں، آپ کی جو گائیڈنس ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، تو آپ کا فیڈ بیک وہ ہمیں بہت ہیلپ کرتا ہے، تو ہمارے ساتھ اپنا وزڈم جو ہے وہ ضرور شیئر کریں تاکہ پھر ہم مزید انہی موضوعات پر گفتگو کر سکیں گے۔ اب سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں کہ جو سٹرائک ہوئی جنرل قاسم سلیمانی پر، اس دن ایک بہت بڑے جو یمن میں جو ایرانین کمانڈر ہیں صالح، ان کو بھی ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ان پر بھی حملہ تھا، ان پر امریکہ نے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور $15 ملین کی ان کے سر کی قیمت لگائی ہوئی ہے۔ یہ اسپائنگ کے ذریعے ان کو ان کی جو جگہ ہے اس لوکیشن کو ٹریس کیا گیا، اور اس کے بعد وہاں پر ڈرون بھی بھیجے گئے، لیکن جو جنرل صالح ہیں وہ ان کا اپنا جو حفاظتی نظام ایسا ہے کہ انہوں نے جو امریکن جو سارا حملہ کرنے والے تھے ان کو انہوں نے مات دی، اور وہ اس جگہ پر نہیں تھے جہاں پر امریکنز کو یہ اطلاع تھی کہ وہ ہوں گے۔ اب ان کی اہمیت یہ ہے کہ یمن میں جو اس وقت جو حوثی قبائل کے ساتھ جو سعودی عرب کی لڑائی ہے، گلف سٹیٹس کی لڑائی ہے، وہ سب اس کو سپورٹ کر رہے تھے، تو یہ سمجھ میں آئی ہے کہ یہ ایک بڑا براڈ بیسڈ آپریشن کیا امریکہ نے، جس کی اب تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، جن میں صرف وہ قاسم سلیمانی کو ہٹ کر سکے اور باقی جو ٹارگٹ تھے ان ٹارگٹس کو وہ ہٹ نہیں کر سکے، کیونکہ وہاں پر ان لوگوں کا جو سیکورٹی آپریٹرز تھا وہ زیادہ بہتر تھا۔ ابھی تک جنرل صالح جو ہیں وہ ادھر ہی ہیں، یمن میں ہیں، حوثی قبائل کے ساتھ وہ لڑائی کو لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر، اور ایران اور ان قبائل کے درمیان رابطے کا وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ جنرل قاسم سلیمانی کو کس طریقے سے ٹریک کیا امریکہ نے، کیونکہ قاسم سلیمانی
عراق کے دورے پر بالکل خفیہ طور پر آ رہے تھے. انہوں نے کوئی اس کا اعلان نہیں کیا تھا. عمومی طور پر وہ اپنے اسپیشل پلین میں ٹریول کرتے تھے، لیکن اس دفعہ وہ ایک کمرشل ایئر لائن کے ذریعے وہاں پر پہنچے تھے بغداد، اور کوئی ان کے ساتھ بڑا پروٹوکول نہیں تھا. جیسے ہی یہ اٹیک ہوا تو اس کے بعد عراقی اتھارٹیز نے سارے جو ایئرپورٹ پر لوگ تھے اور جو ارد گرد کے لوگ تھے اس کو سیز کر کے لوگوں کے ٹیلی فون انہوں نے اپنے قبضے میں کیے سارا جام کرنے کے بعد، اور پھر اس کی جیو فینسنگ کی. اس کے بعد اب تک 4 گرفتاریاں ہوئی ہیں. 2 افراد کو ڈماسکس ایئرپورٹ سے پکڑا گیا اور 2 افراد کو بغداد ایئرپورٹ سے. اور یہ وہ لوگ ہیں 4 جو امریکہ کے لیے اسپائنگ کر رہے تھے. انہوں نے قاسم سلیمانی کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی آمد کی اطلاع جو تھی وہ امریکنز کو دی تھی. اور ڈماسکس پہ اس لیے سیٹ اپ رکھا گیا تھا ان کے لیے کیونکہ وہ بشار الاسد کی حکومت کی بھی معاونت کرتے تھے. حزب اللہ کے ساتھ بھی ان کے جو معاملات تھے اس کے لیے وہ سیریا آتے جاتے تھے اور عراق میں بھی وہ آتے جاتے تھے، لیکن ان کی جو آمد و رفت تھی وہ اکثر اوقات وہ پتہ نہیں چلتا تھا اس کا. تو ایک بڑا اسپائنگ کا نیٹ ورک بنایا ٹریک ڈاؤن کرنے کے لیے امریکہ نے، اور اس میں ملینز آف ڈالرز بھی انعام تھا قاسم سلیمانی کے لیے بھی. تو وہ جو ان کا جو عراق آمد ہے اس کو بھی ٹریک کر لیا گیا، یعنی جن لوگوں نے وہ مدد کی. اور اب ان 4 بندوں سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور حکام یہ بتا رہے ہیں کہ اور بھی جو اسپائنگ نیٹ ورک کے لوگ ہیں ان کو جلد پکڑ لیا جائے گا. دوسرا یوکرین کے پلین کا معاملہ ہے. پہلے ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ کہہ چکے تھے کہ جب تک تحقیقات نہ ہوں آپ اس کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے. اور اب جب تحقیقات ہوئی ہیں تو ایران نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ جہاز جو ہے یہ ایک میزائل سے تباہ ہوا. لیکن اس میں جو چیزیں پھر سامنے آئی ہیں اس میں اخلاقی طور پر ایران نے پھر فتح حاصل کی ہے، اس طرح سے کہ میں آپ کو اس کا کمپیریزن بتا دیتا ہوں کہ عراق پر حملہ کیا امریکہ نے، یہ جھوٹ بول کر کے ان کے پاس ویپنز ہیں. اس کے بعد آج تک کوئی معافی نہیں مانگی اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا آفیشلی. جنرل کولن پاول نے کر لیا، کئی امریکن آفیشلز نے کر لیا، بٹ امریکن گورنمنٹ ہیز نیور کنسیڈرڈ ٹو دیٹ. پھر اس کے بعد یہ قاسم سلیمانی کی جو ایلیمینیشن ہے اس پر بھی کہ وہ کیا پلان بنا رہے تھے، امریکنز کو کہاں مارنے کا پلان بنا رہے تھے، اس کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. اور بہت سارے جو ایڈمنسٹریشن کے امریکن ایڈمنسٹریشن کے آفیشلز ہیں ان کے بیانات بھی آپس میں نہیں ملتے. لیکن ایران نے 3-4 دن اس کو 3 جنوری کو یہ واقعہ ہوا اور پورا ہفتہ لیا انویسٹیگیشن کا، اور اس کے بعد انہوں نے خود یہ اعلان کیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور وہ میزائل لگنے سے جہاز تباہ ہوا ہے. لیکن اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہیومن ایرر ہے، اور انہوں نے اپنا جو ان کا ایرر ہے اس کو بھی وہ مان رہے ہیں کہ جب یہ جہاز یوکرین کا تہران ایئرپورٹ سے اڑا تو اس نے جب وہ چکر لگایا تو یہ اس علاقے کی طرف زیادہ چلا گیا جو ملٹری بیس ہے اور جو ممنوعہ علاقہ ہے. جب وہ اس کی طرف مڑا ہے، کیوں مڑا ہے، پائلٹ کا یہ ایرر ہے. تو جو وہاں پر حفاظتی اقدامات کرنے والے تھے انہوں نے اس کو نشانہ بنایا، کیونکہ وہ بھی اس کو یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ یہ کمرشل ایئر لائنر ہے، اس لیے کہ وہ وہاں پر وہ ممنوعہ علاقہ ہی ممنوع ہے، ممنوعہ ایئر سپیس ہے وہ. تو لیکن ایران نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا، اور یہ بات تحقیقات کے بعد ہم جو بات کر رہے تھے پچھلی ویڈیوز میں بھی میں کہہ رہا تھا کہ جب تک تحقیقات نہ ہو جائیں اس وقت تک آپ کیسے یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے مارا یا انہوں نے مارا. تو اب جس وقت سامنے آئی یہ بات تو ایران نے پھر یہ ایک دفعہ ثابت کیا ہے کہ وہ اگر کہیں پر ان کی غلطی ہے تو وہ اس کو ماننے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور یہ بہت بڑی اخلاقی فتح کی بات ہے. یہ اب تک کسی نے کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، کبھی انڈیا نے نہیں مانا، کبھی ویسٹ نے نہیں کہا کہ ظلم ہو رہا ہے، کبھی امریکہ نے نہیں کہا کہ ہاں جی ظلم ہو رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں جھوٹ پر مبنی پالیٹکس کرتے ہیں. تو اخلاقی طور پر یہ ایران کی ایک اور فتح ہوئی ہے. اب تھوڑا سا ڈومیسٹک پالیٹکس پر آ جاتے ہیں. مسلم لیگ نواز بالکل جناب ان کی ریکنسیلیشن ہو چکی ہے، یہ بتا دیا ہے مسلم لیگ کے قائدین نے. اور اب جو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ کس چیز کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے کون سی چیز اس وقت مد نظر ہے مسلم لیگ نون کے، تو
نواز شریف صاحب فوری طور پر اقتدار کی شرکت نہیں چاہتے، جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ گورنمنٹ ڈسمنٹل ہو جائے اور مسلم لیگ نون کے کسی بندے کو آپ حکومت میں لے لیں۔ وہ ان کی طرف سے جو اب یہ بات ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لانگ ٹرم ان کا ریلیشن شپ ہے، وہ اس ریلیشن شپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپنی غلطی یہ تسلیم کر لی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کا پاکستان کو نقصان ہوا، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے بالکل اس حوالے سے جو ان کی پالیسی ہے یکسر وہ تبدیل ہو گئی ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے تعلقات بہت بہتر ہوں گے۔ اور یہ کرنے کے لیے جب نواز شریف صاحب نے یہ کیا ہے تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا، وہ یہ سمجھتے، اور نہ ہی انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو اعتماد میں لیا، اور یہ کئی مہینوں سے یہ بات چل رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ مسلم لیگ نواز نے جو دھرنے تھے ان کا، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اس میں شرکت نہیں کی تھی، جلوس میں شرکت کی تھی، جلسے میں شرکت کی تھی، اور وہ شرکت بھی شہباز شریف صاحب نے بتا دیا تھا کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے یعنی جو نواز شریف صاحب نے انہیں کہا تو وہ مولانا فضل الرحمان کے لیے انہوں نے جا کے سب کچھ کیا، لیکن نواز شریف صاحب کی انسٹرکشنز پر کیا۔ تو اس لیے یہ تو اب ہو گیا، آپ بھلے اسے NRO کہیں، آپ بھلے اسے مفاہمت کہیں، کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب مسلم لیگ نواز جو ماضی کی پالیسی تھی اس پر فوکس نہیں کرے گی۔ دوسری جانب FBR میں جو چیئرمین شبر زیدی ہیں وہ 15 دن کی رخصت پر ہیں، کہا جاتا ہے کہ جی وہ بیمار ہیں، لیکن جو FBR کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈسپیوٹ ہے، اور حفیظ شیخ صاحب نے ایک چیئرمین FBR کے ساتھ ایک گفتگو میں تھوڑا آپس میں ان دونوں کے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، اور یہ جو ایشو تھا وہ پوائنٹ آف سیل جو بنائے جا رہے ہیں بڑی بڑی آؤٹ لیٹس پر، کہ جیسے جیسے سیل ہو تو FBR کو پتہ چلتا رہے، تاکہ ان دکانداروں سے، ان بزنسز سے اسٹیٹ وہ جو سیلز ٹیکس ہے وہ وصول کیا جا سکے۔ وہ 20,000 پوائنٹ آف سیلز کا ٹارگٹ تھا، اور وہ شبر زیدی صاحب نے ابھی تک 5,000 صرف پوائنٹ آف سیلز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، جس پر حفیظ شیخ صاحب نے برہمی کا اظہار کیا تھا، کیونکہ اس سے جو آپ کا جو 5.5 وہ جو بلین کا جو ٹارگٹ ہے وہ 5.5 ٹریلین وہ نہیں اچیو ہو پا رہا، کیونکہ اس میں ریونیو میں اضافہ تو ہے، لیکن وہ جو ان کا آبجیکٹو ہے، جو ان کا ہدف ہے، اس کو وہ حاصل نہیں کر پا رہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس بات پر ذرا معاملہ گرم ہوا، تو اب چیئرمین FBR جو ہیں وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کچھ امپورٹنٹ جو گورنمنٹ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔